وأولياء ملته وصلحائته وعوام أهل سنته أجمعين. سبحان الله. وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا سبحان الله. محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم. وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام آخر لئن الذين كفروا من بني إسرائيل داود وعيسى ابن مريم بما عصوا وكانوا يعتدون. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير الخلق الله. رحمة للعالمين والأنبياء والمرسلين. صلى الله عليك يا محمد نور الله. سونا جنگلات تیری شاہی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو دین کے چلوں کی رکھوالی ہے. عرش اکبر مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب دیکھنی ہے. محشر میں عزت رسول اللہ کی. بے شک قبر میں لہرائیں گے تاب حشر چشم نور کے. جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی. بے شک منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے. اور
تمت بها رسول الله بے شک سبحان اللہ صفات صدقان والے نراد الفی چمکان چمکان والے آمین مدینے کی خطے خدا دل رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے آمین اللہ اللہ بے شک میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ آتا ہے ان کو فقیروں پہ اجرن سال خود دیں اور خود کہیں میرے مددوں کا بھلا سبحان اللہ لبوان کے بند پھیلی ہیں چولیاں کتنے مزے کی بھیگ یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے بے شک مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے میری سرکار نالا ہے مہارت گر کی ہے بے شک مجھے بلائے آئے ہیں جاؤں ہے گما رد پھر رد ہو کر شان کریموں کے در کی ہے بے شک جان دل و شخرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے عذاب سارا تو سامان گیا تمنا درد دل ہے محشر فرمائیں آپ یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے پھر میں کیوں نہ کہوں یا حبیبی یا بسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اس کے در کا دربان ہے جبریل اعظم امکانات خان ہر نبی و ولی ہے تو کیوں آیا درد بد نصیبات تو کیوں آیا درد بد نصیبات ہزاراں رکش کے دل جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعظم مالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا بعد آگے نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار الکلا آمنہ دلال مدینہ تاجدار امام الانبیاء سر عالم فخر عالم جناب رسول اکرم سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی برگاہ مقدس اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد یاد میرے واجب احترام معزز دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام خالق کائنات جل وعلا دی برگاہ مقدس اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان میں گہنو ہر غلطی خطا کو محفوظ فرماوے کلمہ حق حق دی توفیق عطا فرماوے مولا تعالی جل شانہ جنی دیر زندہ رکھے سلام دے جب مولا تعالی جل شانہ موت عطا فرماوے کامل علم دے خالق کائنات جل والا سب نو شیطان لہن دے شر کو
دائمی بنا عطا فرما کے حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین کے سائے تھلے خالق کائنات جگہ عطا فرما دے آمین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سارا سارا خاتمہ پھر خیر فرما دے شوال مکرم دا مہینہ اور اپنے اختتام کی طرف روانہ ہوا ہے اور ایک مہینہ ایک نماز آیا ہونے والا ہے وائے اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ مہینہ اس مہینے کی برکتیں تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے آمین۔ وقت تھوڑا ہے جس موضوع پہ کلام کروں گا وہ ہے برائیوں سے نہ روکنے کی نحوست اور اس کا عذاب۔ سبحان اللہ۔ یعنی برائی تو نہ روکنے کا عذاب او دا وبال خالق کائنات جل وعلا نے اور میرے پیارے محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کے فرمان کو دیکھیں گا اور رب الجلال کے قرآن اور محبوب کے فرمان کو دیکھیں گا کہ برائی کو نہ روکنے کا عذاب اور وبال معاشرے اندر کنا ہے اور آج جا کے دیکھتا ہے کہ جدو داساں لوگوں برائی کو روکنا چھڑے ہر شخص کسی نہ کسی عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اس بات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ سانو سب نو کامل ہدایت نصیب فرمائے۔ برائی تو نہ روکنے والی بیماری ہدا علاج اثر چھڑ دیتا ہے حتیٰ کہ ایک دوسرے کا ساں برائی کو روکنے والا رستہ ہی نہیں بنایا بالکل چھڑ دیتے ہیں۔ ایسا کہ یار جڑا برائی کرتا ہے کرن دے سانوں کی جلنا تساں اپنا کام نبیڑو جدو دسا ایک دوسرے نو برائی کو روکنے والا ایک کام چھڈے اساں نہیں کیتا اساں طرح طرح کی بیماریاں مصیبتاں پریشانیاں کے شکار ہوتے ہیں۔ بزرگ فرماتے نے انسان کا مخلص سجن اور دوست ہوتا ہے جڑا برے رستے تو روکے اور اچھائی والے رستے کا حکم دے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کوئی آکھے کہ یار اس رستے نہ جاویں رستے در شور کچھ نہیں یہ جانے کا دیا جانے کا وہ سمجھو گا سجن ہے۔ اگر وہ آخر کہ یار ٹھیک ہے رستہ ٹھیک ہے اس رستے تے جاویں حالانکہ وہ پتہ ہے کہ جو اس رستے تے جاوے گا اگے ڈاکو بیٹھے نہیں رہدر بیٹھے نہیں اور لٹ لین کے تیرا جھگا لٹیا جائے گا یہ وہ سچی گل دسے گا سمجھو تیرا دوست ہے جو آگے گا نہیں اس رستے جاویں سمجھو تیرا دشمن ہے۔ بے شک رسول اللہ تمام انبیاء تمام صحابہ تمام اہل بیت اور تمام امام تمام سلف صالحین تمام اولیاء علماء حقہ ہمیشہ سانو حق دے سبق دیندے آئے ہیں اور ہر برائی کو روکدے آئے ہیں۔ بے شک کہ یار اس بات سے نہ جانی یہ رستہ چھوڑا کا رستہ ہی اور اے رستہ نیکا کا رستہ ہی کہ اے رستہ اختیار کرے گا منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ یہ ایسے رستے جائے گا رستے ہزارہ رہزن ڈاکو میں چھینی اور تیرا جھگا لٹ لین دے۔ بے شک آج ایسا برائی کو جدو در رکن کا سلسلہ بات کیتا ہے اگر کوئی بندہ معاشرے کے اندر رب الجلال کو توفیق دیتا ہے حق آکھن دی وہ برائی کو روکتا ہے لوگ وہ خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں طرح طرح کی سازشاں کرتے ہیں کس طرح انہوں بدنام کیتا جاوے اور حتیٰ کہ انہیں تک سازشاں کرتے ہیں کہ انہوں صفحہ ہستی کو مٹا دیتا جاوے اللہ تاکہ نہ حق بولے گا نہ اسا حق تے چلیں گے جدو یہ حق تے بولتا ہے اسا خود دل تے چور ہیں
جو دل تے چھوڑا ہے تے خلاف میری گل ہے وہ ساڈے دل تے لگے گی تے ساڈے دل نوں چوٹ پہنچے گی. اس واسطے سب ہستی تو مٹا چھڈنے ہیں نہ ہوے گا نہ کوئی سانو حق آکھے گا. جدوں دساں حق آکھنا چھڈیا یا حق آکھنا سننا چھڈیا اودوں دا اساں اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں. زمانہ جاندا ہے کہ معاشرہ کیڑیاں کیڑیاں پریشانیاں تکلیفاں اندر مبتلا ہو گیا ہے. بزرگ لکھتے نے بزرگ فرماتے ہیں کہ جدوں تک بندہ حق دے نال لگا رہتا ہے ہر زمانے دے فتنے فساد پریشانی تو محفوظ رہتا ہے اور رب ذوالجلال انہوں عزت دیتا ہے. جدوں بندہ حق آکھنا چھڑ دیتا ہے یا حق والیوں کی مخالفت کرتا ہے تو بندہ کسی نہ کسی بیماری اور کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. بندہ جانتا ہے لیکن اندر دا بے ایمان ہے. وہ آخر ہے کہ جی میں بدل گیا تو پھر کی ہونا ہے, میری دنیا کدھر آئے گی تو یہ کدھر آئے گا. اس واسطے میں نہ خود حق تے چلنا جڑا حق تے چلتا ہے یا برائی کو روکتا ہے کیوں نہ ہوئے کے خلاف روٹو منڈا کر کے سب ہستی کو مٹا دیتا جاتے. تو اسلام جڑا ہے وہ مٹن واسطے نہیں آیا بلکہ اسلام ہمیشہ رہنے واسطے آیا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر ایک بندے نو حق جڑا آکھدا ہے انہوں اگر مٹاؤ گے تو وہ بدلے رب ذوالجلال 10 ہور لے آئے گا. سبحان اللہ. اور جڑا حق مٹن واسطے نہیں آیا باطل مٹن واسطے آیا ہے. حق جڑا ہمیشہ رہنے واسطے آیا ہے اور جنہوں رب ذوالجلال رکھے انہوں کوئی مٹا نہیں سکتا. جس طرح بزرگ فرماتے ہیں فانوس بن کر جس کی حفاظت آواز کرے ارے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ. فانوس بن کر جس کی حفاظت آواز کرے ارے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں لوگ کچھ چھوڑتے ہیں کہ یار باطل مٹ جاوے اور نال باطل کیوں ہے حق ہی رہ جاوے. تو بزرگ فرماتے ہیں چلے آ یہ فرعون نہ ہوتا کہ کلیم اللہ کی شان کا کچھ پتہ چلنا. بے شک. فرعون نہ ہوتا تو کلیم اللہ کی شان واجب نہیں ہونی سی. اگر نمرود نہ ہوتا تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان واجب نہیں ہونی. قیامت تک حق بھی رہنا ہے تو باطل بھی رہنا ہے اور حق والے شانہ پانے جان گے باطل والے ذلیل و رسوا خوار ہو کے تو جہنم کا ایندھن بنتے جان گے. بے شک. اور حق والے ہمیشہ شانہ پا کے تو جنت کی غنیمت بنتے جان گے. یہ وہی لوگ نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال بھی غداری کی تھی. سرکار کے نال کی کرنی انہوں نے اپنے آپ ہی اپنے نال ہی کر دی تھی. یہ لوگ نے جنہوں نے شاہ علی کے پیچھے مولا عثمان کے پیچھے نمازہ پڑھ کے تے مولا عثمان تے مولا علی کو قتل کیتا سی. اس واسطے کیتا سی کہ حق آکھدے نے اگے چل کے دساں گا کہ وہ لوگ مسلمان ہی سن جنہوں نے صحابہ اہل بیت اور امامہ دے نال اولیاء دے نال علماء دے نال غداری کی سن. اور کیوں کی سن وہ بھی حق آکھدے سن اور اج بھی جڑے لوگ حق آکھدے نے انہاں دے خلاف پروپیگنڈا اور غداری انہاں نال کی جاتی ہے. وہ تو پھر بھی شانہ پا جان گے ہمیشہ بیڑا غرق اپنے ہی کر جانا. بنی اسرائیل انہی دیر تک خوشحال آباد رہا سی جنی دیر تک انہاں دے عالم انہاں نوں حق آکھدے رہے سن. جدوں انہاں دے عالماں نے حق اپنا چھڈ دیتا عوام الناس دے نال ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو گئے. جدوں ہم نوالا تو ہم پیالہ ہوئے خالق کائنات جل والا نے انہاں دے دلاں تے نبیوں دی زبان تے لعنت فرمائی. سبحان اللہ. جدوں نبی لعنت فرماوے او تو بندہ اٹھ نہیں سکتا. بزرگ فرماتے ہیں سوائے جہنم تو انسان کدھر نہیں جا سکتا. لکھ اپنا روح ہار کے آوے کہ میں بڑا خیر خواہ اسلام دا
لیکن اندر کا جو بندہ کالا ہو جائے نا اندر کا لانتی ہو جائے تو پھر بندہ جو مرضی اپنا بھیس بٹھا کے آوے تو پہچان لاگے پہچان جاندے نے نگاہ اگر مہر علی ورگی ہوئے تو پہچان دینے نگاہ اگر عرض بیمان مولا ورگی ہوئے جو رات 12 بجے اگر چاند چاند چڑھا دین وہ خود بھی اندے نے تو دوسرے کو نہیں پہچان سکتے بے شک تاجدار گوڑا ورگا پہچان سکتا ہے تاجدار گوڑا فرماتے سن نتھیاں دیوان پیار بولا روپ پٹایا سمڑی سیان سبحان اللہ تاجدار گوڑا جناب ورگے پہچان جاتے نے یہ مومن ہے یا بے ایمان اندر دا منافق ہے بے شک بے شک جیڑا بے ایمان اندر دا کالا ہوئے پر بھمیں ہوگا رنگ چٹا گورا ہوئے سمجھو مردود دا مردود ہی ہے بے شک بے شک اس واسطے بنی اسرائیل کے علماء شروع تو روکیا عوام الناس کو برائی تو روکتے رہے یہ عوام الناس بعد آ جاؤ رب نے برائی کی سزا بڑی رکھی بدکاری کی سزا بڑی رکھی ہے بعد آ جاؤ باطل کا رستہ چھڑ کے حق دے نال آ جاؤ لگ جاؤ روکنے رہے جدو وہ نہ رکھے انہوں نے عالم اور عوام الناس ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو گئے جدو ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوئے خلق کائنات جل وعلا نے انہوں نے لعنت فرمائی اور اس لعنت کا ذکر خالق کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا سبحان اللہ رب الجلال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان کرنے بنی اسرائیل نے انہاں عالمہ کا ذکر خیر فرمایا فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل داؤد وعیسی من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سبحان اللہ خالق کائنات جل وعلا نے پھر فرمایا رب الجلال کا پھر فرمان پڑھنے کا فرمان توجہ کری رب الجلال نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سبحان اللہ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب مکرم نور مجسم آمنہ دلال مدینہ دے دائیدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف فرمایا حبیبہ الہان کر دے رب الجلال لعنت فرمائی بنی اسرائیل نے انہاں لوگاں تھے جنہوں نے کفر کیتا حق آکھنا چھڑ دیتا رب الجلال نے لعنت فرمائی دعوت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ بن مریم دی زبان تے انہاں تے لعنت کی تھی لعنت کیوں کی تھی خالق کائنات جل وعلا نے آگے فرمایا مولا تعالی جل شانہ نے فرمایا ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون انہوں نے فرمانیاں اور سرکشی کی وجہ دونوں نے لعنت کی دی گئی ہے خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا قانون لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فرمایا وہ لوگ ایک دوسرے کو برے کام تو منع نہیں کرتے سن جو کرتے سن بے شک بڑا ہی بھڑا کام کرتے سن خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا رب الجلال نے تعالی فرمائی نبیوں دی زبان دی واسطے جو انہوں نے عالم سن پہلا روک دے رہے جو روک دے رہے عوام الناس نہ روکی انہوں نے عالم ہم نوالا جو ہم پیالہ انہیں خالق کائنات نے لعنت فرمائی کیوں فرمائی انہوں نے فرمانیاں دے سرکشی کا سبب سی مولا تعالی جل شانہ نے فرمایا او لوگ پھر لوگوں کا ذکر خیر فرمایا او لوگ ایک دوسرے کو برے کاماں تو روک دے نہیں سن جو کرتے سن آخدے سن ٹھیک ہے یار بڑا کام چنگا کرنا ہے حالانکہ رب دا قرآن فرماندا بہت بڑا بھیڑا کام
کرتے سن زجاجۃ المشکات کے اندر صاحب مشکات نے نقل فرمایا امام ابو داؤد نے داؤد شریف نے نقل فرمایا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف دے منبر دے نال ٹیک پرواز صحابہ کرام دا جمع غفیر سی میرے آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ خطاب صحابہ سی سامنے خطاب صحابہ نے فرما رہے ہیں سن لیکن حقیقت میں خطاب تمام امت کو دے رہے سن قیامت تک آنے والی امت کو دے رہے سن میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل نے عالموں نے بنی اسرائیل نے قوم نے برائیاں تو روک دے رہے جدو قوم نہ رکی عالم انہوں نے جنہیں عالم سن دیکھیا جدو قوم پار نہیں آ رہی جدو قوم پار نہیں آئی انہوں نے عالم جڑے سن بنی اسرائیل دے نال ہم نوالا تے ہم پیالہ جدو کہنے رب الجلال اللہ نے فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سرکار نے جدو بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل نکل کر رہے سن منبر دے نال لا کے تشریف فرما سن جدو اپنی امت دی گل لائیے میرے محبوب دے منبر دے نال ٹیکنے لائی اپنی کمر مبارک منبر تو جدا فرما چھڑے سبحان اللہ سرکار نے اسلام منبر دے نال ٹیک چھڑ دیتی چھڑ کے سرکار نے اسلام نے فرمایا کہ میری امت علماء پوچھنا نہ کرنا یہ تسا عزت کرو گے رب تواڈے دلاں تے لعنت فرمائے گا اللہ تے اج ایسا برائی تو روکنا چھڑے نیکی دا نہیں آکھدے یہ آکھنے ہیں ایک پہلو اختیار کرنا ہے برائی تو نہیں روک دے جدو برائی تو روکنا چھڑے جگ جان دے عوام الناس دے دلاں تے لعنت پے گئی ہے اور عالماں دے دلاں تے لعنت پا گئی لعنت اے پئی ہے شان دے راتی 12 بجے چند چڑھان دے شان دے راتی 1 بجے چڑھان دے شان دے صبح فجر تک چڑھا چھڑے اور میں کہا مردوں تو کھوتیو ڈالروں دے پیچھے مر گئے ہو کنے کے کھا لگے فرعون کے حمان نے کنے ڈالر کٹھے کیتے سن آخر ایتھے ہی رہ گیا ہر شے اور بے ایمانو ان مردوں بنے ہو قوم دا روزہ کھا گئے ہو ہے شرم آنی چاہیے سی نہ عمران خان نے نال جانا ہے نہ کسی خنزیر مزدار نے نال جانا ہے جے نال جانا ہے رسول اللہ دا سچا دین جانا ہے سبحان اللہ بے شک اس راستے میں جو دینا چلانا تو پہ جاوے تو جدو جان 12 بجے چڑھان تے جان تے 1 بجے چڑھان تے جے جان تے روزہ رکھے تھوڑا چھڑنا نہیں چاہنا نظر آ گیا جان نہیں نظر آ گیا یہ تو بات کیا سکتے لانا جو پہ گئے رب دا قرآن احمد نہیں فرماتا وَإِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ سبحان اللہ جدو لعنت پا جاوے خدا لعنت پا جاوے پھر بزرگ فرماتے نے جان دے 12 بجے چڑھان جان دے 10 بجے چڑھان جان دے 1 بجے چڑھان دے جان 2 بجے چڑھان جدو مرضی چند چڑھانا وے جن چڑھا دے دے تا لعنت پائی رب نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون سبحان اللہ سرکشی دے سبب تھے رب الجلال نے لعنت فرمائی تا سرکار نے فرمایا او میری امت یارو تسا ہمیشہ حق آکھدے رہے ہمیشہ حق آکھدے رہے لوگاں کو نہیں ڈرنا ملے والا کو نہیں ڈرنا نمازیاں کو نہیں ڈرنا انتظامیہ کو نہیں ڈرنا ٹکر نہیں دیکھنا ٹکر والے کو دیکھنا وے سبحان اللہ اب بزرگ فرماتے ہیں اگر کسائی کو گوشت کا پھٹا لان کے بچوں میں کتا آوے وہ کسائی اس پھٹے تو اگر کتے نو نساوے گا کتے نو آنانا پھٹے نو لب جان گے بزرگ فرماتے ہیں مسلمانہ ایک محلے آلہ ایک انتظامیہ مسیح دیگر مسیح تو چھٹی کراوے گی رب الجلال ہزارہ مسیح اور تیار فرما دے گا سبحان اللہ انشاءاللہ مسیحہ دے وچ رزق نہیں انہاں نمازیاں کدے وفا نہیں بزرگ فرماندے نے ہمیشہ حق آکھنا وے حق آکھنا جدو حق آکھے گا پھر نمازی بھی وفادار بن جان گے جڑے دین دے
نال غداری کرن گے رب ذل جلال دی سزا بڑی رکھی رب دا قرآن فرماندا ہے اساں انہاں تے لعنت فرمائی تے سجنا جڑا حق دا پیروکار بن جاندا رب فرماندا جنت سجا کے رکھی ہے جڑا حق دا دشمن بن جاندا ہے مولا فرماندا جہنم بھی پھر تیار کر کے رکھ چھڈی ہے سبحان اللہ اس واسطے ٹکر نوں نہیں ویکھنا نہ مسجد انتظامیہ نوں ویکھنا نہ محلے داراں نوں ویکھنا ہوئے نہ نمازی نوں ویکھنا کہ یار اے نمازی 500 دیندا ہے لیکن سود کھاندا ہے نو کہ منع کرا نہ حق دی آواز بلند کر جے 500 بند کرے گا رب کدروں نہ کدروں ہزار دیوائے گا سبحان اللہ محلے دار گن کے دیندے نے محلے دار انتظامیہ نمازی گن کے امام نوں دے کے سامنے دلاندے نے لیکن رب جلال نے نیک بندے فرماندے نے محبوب علیہ السلام نوں سلام بنا گن دیندے نے دے کے پھر کدے سلام نہیں فرمایا تا میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماندے سن لبوائے آنکھیں بند ہیں علی چولیا کتنے مزے کی بھی یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے سبحان اللہ تو کیوں نہ درتے بد نصیبہ ہزاران بچے رنگے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا محبوب علیہ السلام دا بن جاندا نا قسم دا خدا کر جانا جڑا حق والا حق بیان کردا یا حق والے دا ساتھ دیندا خالق کائنات جل والا انہوں ایسی جگہ تو رزق عطا کردا ہے کہ دے وہم و گمان وچ نہیں ہوندا پھر محلے والے انتظامیہ تے نمازی پریشان ہو جاندے نے انتظام امام دی تنخواہ بھی تھوڑی ہے تے امام لاش پاش ہو کے کہیں رہندا سمجھ نہیں آندی میں کہ جناب یہ تاڑے بس رزق دینا نہیں ہے رزق دینا علی خلق کائنات جل جلالہ سبحان اللہ واللہ خیر الرازقین سبحان اللہ ساری رات کیبلا ویکھے ننگیاں فلماں ویکھے وہ اٹھ کے پھر آ کے صبح حق والے تے اعتراض کرے تے ویسے شرم نہیں چاہیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ گٹر وچ ڈگیا ہوئے تے جے کہ خوشبو آندی ہوئے تے گٹر والا اٹھ کے خوشبو لا کے تیرے کپڑے بڑے اب کئی مانا کرو تیرے جو اپنے آندی باطل دی بہو آندی حق والے تو حق دی خوشبو آندی سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام و حدیث کا سلسلہ شروع کرا وقت تھوڑا ہے میرے آقا نامدار مدنی داعیدار رحمت للعالمین سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قوم دے وچوں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے لوگ انہوں روکنے دی طاقت رکھتے ہیں لیکن لوگ روکتے نہیں لوگ انہوں روکتے نہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب الجلال مرن تو پہلا سارے تے اپنا عذاب مسلط فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ آج جڑا حق بولنا ہے برائی تو روکدا ہے آج ایسا ہو دے خلاف ہو جاتے ہیں حضرت مجید جو کیتا جڑا سال تو بعد 500 عید دینا بند کر چھڑا گا کہ ان کو دھمول بھی آر نہیں یار بند ہوگی پھر ہو گیا بند ہوتی تو بند کر جدو ماں دے پیٹ سا وہ تو دور نہیں دیتا سا وہ تو بھی خالق کائنات دیتا سی ہوں بھی خالق کائنات ہی دے سبحان وہ تو اللہ بھی حبیب دے صدقے ملتی سی ہوں بھی حبیب دے صدقے ملتی سی تیرے 500 بند کرن والا تیرے 500 بند کرن والا رزق بندے نے دنیا کو مر نہیں جانا دور نہیں جانا سرکار اسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ہمیشہ حق کا کی نہ وقت تو پہلا موت آنی نہ کو تیرا رزق بند کر سکے گا سبحان اللہ تو میرے آقا نامدار مدنی داعیدار رحمت للعالمین سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار اسلام نے شاید فرمایا اگر کوئی شخص سرکار اسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی قوم کے اندر رہتا ہے اور رہ کے گناہ کرتا ہے قوم روکنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن نہیں روکتی تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال اونا سب دے پرنتو پہلا سارے دے اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور مسلمانہ یہ عذاب نہیں گھر اندر لڑائی ایسی
سے فساد اج ساڈے دور دے اندر جنم لینے خیر ہے او باپ جڑا 24 گھنٹے اپنی اولاد کے پیچھے کماندا ہے 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے وقت وہ آ جاتا ہے اولاد بھی باپ کی گربان پہ جاتی ہے یہ رب دا عذاب ہے کیوں اساں ایک تا دین تو ہٹے ہیں اور ایک حق والے دی مخالفت کی ہے جدو حق والے دی اساں مخالفت کی ہے رب ذوالجلال دی طرفوں انج عذاب آیا ہے او اولاد جیدی خاطر 24 گھنٹے کمائے سن او بیوی جیدی ہر نفسانی خواہشات ہر آسانیاں جائز تمنا جائز سن نجائز سن ضروریات پوریاں کیتیاں نے وقت وہ آیا وہ بھی بندے نے یہاں فرمان ہو بیٹھی وہ بھی اپنے بندے کی گرفتار میں پہ گئی ہے لوگ آخر نے مولوی صاحب کی بتا دور دے جوڑے پاک کا صدقہ جگ جاندا میں جاننا وا کہ جڑے جڑے رن مرید ہے نے اللہ بابا پر حسین الابادی کیا کہہ گئے سی پہلا کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں شوہر بنیں گے اور شوہر بنیں گے بیویاں اج جدو حق دا رستہ چھڈیا نا لل وانگ سر سٹ کے وگے جا رہے تے لل وانگ پیچھے ہاں برطانیہ جی یار نے مڑ کر وہ کہ فلاں مولوی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا پرانے خطرہ پتہ نہیں کنے کنے دن گلا بڑا ہاں ٹھیک ہے بیٹا نہیں پڑھا کا حقیقت کیا تھا میں بتایا سارا حق کے بے اس واسطے مسلمان حق کا حق سرکار نے نہیں فرمایا مرن تو پہلا رب عذاب نازل کرے گا اس سے بڑا عذاب کیڑا ہے کہ باپ 24 گھنٹے اپنی اولاد کی خاطر کماتا ہے وقت یہ آ جاتا ہے اور بھی اولاد باپ کے گربان میں اٹھ بیٹھتا ہے اج نہیں پتہ مینوں کیڑے کیڑے بندے نے حتیٰ کہ باپ نو قتل بھی کر چھڑتے ہیں اللہ مار چھڑتے ہیں اساں کدے سوچیا اپنی اولاد تے کدے نگاہ رکھی ہے معاشرے تے برائی کیوں نہیں ختم ہوتی کہ حاکم ختم کرے اور میں کہ تساں اساں ایک اپنا گھر نہیں چلا سکتے حاکم پورا ملک میں چلاوے ہر بندہ اپنی اولاد تے نگاہ رکھے کہ یار میرا پتر برے کام تا نہیں کر رہا میرا پتر نمازاں تا ضائع نہیں کر رہا جے ضائع کردا ہے تے میرا پیچھے کہ انہوں سمجھاواں نمازاں پڑھاواں پتر اگر کام تے نہ جاوے تے ماں باپ ماردا ہے کہ کیوں نہیں گیا پتر اگر نماز نہ پڑھے تے ماں پیو نے کدے مارے پتر اگر برائی کرے تے کدے پیو نے روکیا پتر اگر فلماں ویکھدا ہوے تے پیو نے کدے روکیا کہ پتر یہ کام نہ کر پتر اگر کارٹون ویکھدا ہوے تے ابا نے کوئی گل ویکھ لے میرا پتر ویکھ لے جدوں نے کارٹون ویکھنے قوم خود ہی کارٹون بن گئی اس واسطے کیوں نہیں روکدا ہن پتہ ہوا کہ ابا کل تم ہی تے بیٹھ کے فلماں ویکھیاں سن تے میں کارٹون ویکھ رہا تے کی ہو گیا اقبال نے کہا سی وہ قوم جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ آج وہ ننگی فلمیں دیکھتی ہے اپنی شمشیروں کے ساتھ فرمایا وقت ایسا ایسی سلطان عالمگیر ورگے تے سلطان محمود غزنی ورگے تلواراں دے نال کھیڈدے سن تے میدان جدوں آندے سن تے ہاتھ تے جدوں ہاتھ مارتے سن قسم با خدا کفاراں دے کفار جڑے سن اون دے پیشاب نکل جاندے سن جڑے کفار دیاں بیویاں سن او اپنا عمل چھوڑ دیندیاں سن اللہ اور آخدیاں سن بچہ کوئی روندا سی نا تے ہندوانیاں تے سکھنیاں آخدیاں سن چھپ کر جو محمد بن قاسم آ رہا ہے اج اساں انہاں نوں ویکھ تے ڈرنے ہیں یہ نہیں بے شک اج ساڈی قوم دین تے پیسہ خرچ کرن واسطے تیار نہیں تو فلمی سٹار آوے کنجر آوے اسلام آباد وچ آوے ساڈی قوم لاہور چلدی کدھر چلے ہیں فلمی سٹار آیا اودے کول چلے ہیں وہ خود بھی شور تے آپ بھی شور بن چلے فلمی سٹار آیا ہے اسلام آباد وچ میں کہ اجے تو تے اسلام آباد ہے تے بندے کفر آباد ہونا سی تے کی ہونا سی سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے مختلف حالتاں دے یعنی طبقات اندر لوگوں نے پیدا کیتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے نے رب ذوالجلال نے پیدا کیتے ہیں جڑے اسلام تے پیدا ہوئے اسلام کے مطابق زندگی گزاری اور اسلام کی دنیا کو چلے جانے یہ سب تو افضل ترین گروہ ہے دوسرا جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
حالت کفر تے پیدا ہویا، حالت کفر تے مرے گا، حالت کفر تے زندگی گزارے گا اور حالت کفر تے ہی مرے گا، سب تو بھڑا گیا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حالت اسلام تے پیدا ہویا، حالت اسلام تے زندگی گزاری، لیکن جدو مرن ویلا آیا تے حالت کفر تے مریا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایسا کدے سوچے کہ یار دعا منگی مولا ساڈا خاتمہ بالخیر فرما، نہیں ساڈے نوجوان کدے کسے کڑی دے پیچھے کدے کسے کڑی دے پیچھے، او بے شرمو اج کسے دی دھی بہن دے پیچھے جا رہے ہو، کسے دی دھی بہن دے پیچھے جا رہے ہو، کل کو ساڈی دھی بہن دا بھی کوئی پیچھا کرے گا۔ سرکار نے کی فرمایا اسلام تے پیدا ہویا اور اسلام تے زندگی گزاری، لیکن جدو وقت وصال آیا یعنی آخری ویلا آیا تے حالت کفر تے مر گیا، ساری کیتی گئی کھوج پہ گئی۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے نے جڑے حالت کفر تے پیدا ہون گے اور حالت کفر تے زندگی گزارن گے، لیکن جدو مرن گے تے حالت اسلام تے مرن گے۔ سبحان اللہ۔ ہو گیا ایک مثال دے ماں حالت اسلام دے کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام دے جڑے جادوگر سن حالت کفر تے پیدا ہوئے، کفر تے زندگی گزاری، لیکن جب کلیم اللہ علیہ السلام دے مقابلے سے آئے صرف اینا ادب کیتا ہے کہ کلیم اللہ پیر تساں کرنی یا اساں کرنی، رب نے ایمان دے دولت دے نال مال مال سے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری ویلا ایمان تے گئے نے اور حالت کفر دے کے یعنی اسلام تے پیدا ہویا، اسلام تے زندگی گزاری اور جدو وقت وصال قریب آیا تے کفر تے مر گیا۔ لیکن امام فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایک شاگرد سی، میرے کو پڑھتا سی، بڑا محدث سی، بڑا فقیہ سی، لیکن جدو وقت وصال دا قریب آیا تو میں کیا میرا پترا کلمہ پڑھ، تو میں نے کہا استاد لے جا کلمہ، کیڑا کلمہ چونکی کرنا، میرا کلمہ نال کوئی تعلق نہیں۔ حالت کفر تے مر گیا۔ فضیل بن عیاض 40 دن اپنے حجرے چوں نکلے روندے رہے کہ میرا ایڈا بڑا شاگرد ایڈا بڑا امام حالت کفر تے مر گیا، تے تو تے میں کس چیز تے اپنے پھرنے ہے جو ایڈے بڑے امام حالت کفر تے مر رہے نے، تے تو تیرے میرے کو کچھ بھی نہیں۔ بے شک بے شک۔ خواب کے اندر فضیل بن عیاض نے پوچھا میرا پترا تو کلمے کا انکار کیوں کیتا سی؟ انہوں نے کہا استاد جی میں بیمار ہو گیا سا، بیمار جب ہویا سا ایک حکیم کو گیا سا، میں کہ تھوڑی جی شراب پی لے کر تو تو ٹھیک ہو گیا کرے گا، یہ تیری بیماری دی دوائی ہے۔ میں شراب پیتا رہا ہوں، شراب دی نوسدے پڑھی استاد آخری عمر حالت کفر تے مرنا کلمہ شریف نصیب نہیں ہے۔ اس بات ہے ہر وقت دعا مانگیا کر کہ مولا حالت اسلام تے رکھی آمین، اور ہر وقت حق دا ساتھ دیو، حق تے چلو اور حق والیاں دا ساتھ دیو۔ اگر بندہ حق بیان نہ کر سکے حق سنو، اگر حق سن نہ سکو نا، حق سن نہ سکو تو پھر حق دی مخالفت نہ کرو، جے کرو گے تو بزرگ فرمانے نے حالت کفر تے جا کے مرو گے پھر ایمان نصیب نہیں ہونا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی گل برائی نو ہاتھ دے نال رکھو، اگر ہاتھ دے نال نہ رکھو تو روک سکو، زبان دے نال رکھو، اگر زبان دی طاقت بھی نہیں ہاتھ دی طاقت بھی نہیں تے کم از کم دل دے اندر تا برا جانو، اور کم از کم دل دے اندر تا برا جانو۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اوپر حق ہے خدارا اس دنیا میں چھڑ کے جانا ہے، اینا آکھو کہ یار فلانا بندہ برائی کرتا ہے مینوں کی یہ کرم دیو، میں تو اللہ کی عبادت کرنا، رب الجلال کی ہر وقت عبادت کرنا، رب کو میں معافی مانگنا، وہ کرتا ہے کرن دے میرا ہمسایہ کرتا ہے مینوں کی کرن دے یار میں کیا میں چار گلاں سنائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا رب الجلال نے فرمایا جبریل عرض کرتا ہے جھیل پہ جبریل، تو رب نے فرمایا جبریل یہ کر فلاں بستی چلا جا اور فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ اس بستی کے اندر تیرا ایک ایسا نیک بندہ بستا ہے جن نے آنکھ یعنی پلک جھٹکن دے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ ہائے 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 ہائے، رب نے فرمایا سارے تو پہلا اڑے بڑا کر ہائے ہائے، تو پہلا حالانکہ متقی سی، پرہیزگار سی، جہاد بھی کرتا سی، روزے بھی رکھتا سی، رب کی عبادت بھی کرتا سی، تو سرکار نے فرمایا رب الجلال نے فرمایا جبریل سب تو پہلا وہ تباہ و برباد کر دے۔ پوچھیا یا اللہ کیوں؟ فرمایا میری عبادت تو کرتا سی لیکن میری نافرمانی وہ سامنے ہوتی سی کہ انہیں لوگوں نے روکے نہیں سی۔ اللہ اج میں تے تساں خیال کرے کہ یار لوگ برائی کرتے ہیں اساں کدے روکے نہ، کیوں نہیں روک رہے؟
آدھیاں پتروں کی شادی کرنے ہیں، بینڈ باجے سے سارے سدنے ہیں، سدنے ہیں کہ نہیں سدنے؟ مولوی حاکم نا مولوی جڑا ہے نا حاکمار دا 5000 آکھے تے نکاح دا 5000 مانگ لوے دیو لگدا جی سارا خاندان ہی فوت ہو گیا ہے۔ بینڈ باجے نو 60000 روپے دے نے با 60000 پھٹتے ٹائم نال آمی ذرا سوچے کر کے بجاویں چنگے پتہ چلے کہ فلان کی شادی ہوئی ہے تو بینڈ باجے سدائے اسلام ہے اوے نہیں ہے موویاں دین ہے میاں 50000 پھٹ مووی ستھری کر کے بناویں تاکہ سوال ساڑیاں آن والی رسماں بھی ویکھن تے پتہ چلے انہاں دی رسماں بھی میرے پیو کی شادی ہوئی دادے میرے ابے دی شادی کی ہے ہاں کیڑے جگہ پہ گئے اساں برائیاں کدھر ہو گئے سب خود چور ہیں بے شک ساڈے اندر برائی پائی جاندی سرکار نے فرمایا دل وچ برا جانو حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے سرکار علیہ السلام نے شاید فرمایا جڑا بندہ برائی کرتا ہے اور کوئی شخص کو کول کھلوتا ہے لیکن وہ برائی کر رہے ہیں لوگوں کی طاقت نہیں لیکن دل وچ برا جان رہے ہیں دل وچ برا جانتا ہے حضور نے فرمایا انج ہے جویں وہ شخص کو وہ شخص موجود ہی نہیں سی سبحان اللہ حضور نے کی فرمایا حالانکہ موجود ہے صرف اینا ہے کہ دل وچ برا جانا ہے سرکار نے کی فرمایا انج ہے جویں وہ شخص کو ہے ہی کوئی نہیں سی حضور نے فرمایا ایک شخص گناہ کر رہا ہے ایک شخص گناہ کر رہا وہ جو کوئی موجود نہیں سی لیکن دور سی کسی نے جا کے دسے کہ یار انہیں برائی کی تھی انہوں نے کہا یار کی تھی پھر کی ہو گیا کوئی حد نہیں سرکار نے فرمایا انجا جی میں وہ شخص کے دور سی اس واسطے کم از کم دل کے اندر برا جانا پہلی گل ہاتھ نہ روکو ہاتھ نال نہیں زبان دے نال روکو زبان دے نال طاقت نہیں اگر زبان دے نال طاقت نہیں اور کم از کم دل کے اندر تا برا جانا نا اور جڑا حق بیان کرے برائی تے روکے او دے مخالف نہ ہو جاؤ بلکہ او دے حامی بن جاؤ کہ یار تو ٹھیک کرنا ہے اساں تے اے فرض نہ جڑا ہے نا فرض ادا نہیں کر سکتے لیکن تو کر رہا تے مسداد دیتے ہیں سبحان اللہ اے نو وے تو سنے تبارے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے خلاف چلنا شروع کر رہا او کی لگدا ہے ایتھوں بھائی اوتھے امام دے ایب کا اوتھے امام دے ایب کا اوتھے قانون گل کوئی ایبا نہ فائدہ لگدا ہے او جڑا فائدہ ملدا امام نو ملدا ہے جڑیاں بنیکے کما جاندے او شکریہ ادا کرنے جدوں امام نو مل جاندے ہیں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے ایک شخص نا فوت ہو گیا بادشاہ نے بڑے گلے کرتا تھی بادشاہ مطلب کہ پرہیزگار تھی بادشاہ نے کہا دسیا کہ فلانا شخص مر گیا جڑے تہاڈے خلاف بولدا سی بادشاہ کھڑا نال رون لگ پیا میں کہ ایک ہی تے تو خوشی کرنی چاہیے روندا پیا میں کہ روندا تاں پیا نیکی دا سلسلہ بند ہو گیا ہائے ہائے وہ سارے سوچی میں نیکی دا سلسلہ کیوں بند ہو گیا انہیں کہا کہ اگے میری برائی کرتا سی میرے عیب کرتا سی جڑی وہ نیکیاں کماندا سی جڑے میں کوئی گناہ کرتا سا میرے گناہ اودے کھاتے پے جاندے سن تے اودے جڑے لے کے میرے کھاتے جاندے پہنچے گھر بیٹھے بیٹھے اللہ بجاندے سن ہن تو بند ہو گئے ہن پتہ نہیں کیڑا کون شخص پیدا ہوئے گا جڑے میرے عیب کڈ کے تے مینوں نیکیاں اپنیاں دے گا ہائے ہائے اتوار دے بجائے کسی نے عیب کرنا دے انج کرنا ہے انج ہے دین آ کے سکھو کدے کس نے کہا کہ میرے پترا امام مسجد کو جامی سرکار دا کوئی فرمان سن کے آمی اے جا کے سن گیا کہ سرکار علیہ السلام نے سر مبارک کنگا کیوں کیتا ہے سرکار نے اپنے لیے مبارک کنگی کیوں فرمائی ہے سرکار کیوں چلنے نے میرے آقا علیہ السلام نے مہمان نوازی کیوں کی ہے کدے کس نے کہا نہیں یہ کہنا میرے پتر فلانا امام اتریات لمبی پڑھتا ہے قرات اونچی کرتا ہے مٹھی کرتا ہے ایل کرتا ہے جڑا حق بیان کرے اساں دے خلاف چلنے ہیں رب الجلال نے لعنت فرمائی انہاں لوگاں تے جڑے حق جڑے برائی تو نہیں روک دے اور حق والے دے مخالف ہو جاندے ہیں رب الجلال نے انہاں تباہ و برباد فرمایا ہے امام حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے مقاصد القلوب ہے اے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ لگیا میرے آقا نامدار مدنی تاجدار رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے سرکار اسلام نے فرمایا رب الجلال نے ایک بستی تے اپنا عذاب نازل فرمایا اس بستی کے اندر 18000 لوگ سن جنہاں دے اعمال انبیاء دے برابر سن اللہ 18000 لوگوں نے اپنا کی نازل فرمایا بولے تو صحیح نا عذاب نازل فرمایا اور انہاں دے جڑے اعمال سن انبیاء دے ساڈے بھی ہے نے نا ہن تا فرض نماز سیکھ نہیں ہوندی ہے
سرکار نے فرمایا رب ذوالجلال نے انہوں نے آرام نہ فرمایا ہمارے سے صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھنے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جل شان ہوندی اور پھر نافرمانی ہوندی سی اور وہ لوگ نافرمانی تو نہیں روکتے سن نہ نیکی دا حکم آکھدے سن تے نہ برائی تو روکتے سن رب ذوالجلال نے تا انہاں تے اپنا عذاب نازل فرمایا اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اگلی روایت حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تساں نیکی دا حکم دیندے رہیا جے برائی تو روکدے رہیا جے جو نیکی دا حکم چھڈ دیو گے برائی تو روکنا چھڈ دیو گے رب ذوالجلال تواڈے تے ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ آج ہوئے نے کہ نہیں ہے مسلمان؟ اگلی جڑی گل کرن لگا نا اگلی بالکل میرے محبوب علیہ السلام نے اس زمانے دے لحاظ نال فرمائی اور اے تساں دیکھ رہے ہو تساں منہ منن لگے بالکل گل ٹھیک ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جڑے نہ تواڈے تے رحم کرن گے تے نہ تواڈے بچیاں تے حکمران رحم کرن گے اور کرتے نے بولے تو صحیح نہ یار رحم کرے انہوں نے تواڈے تے کیتا ہے یا تواڈے بچیاں تے کرتے نے ہیں؟ سرکار علیہ السلام فرمایا او لوگ تواڈے بزرگاں دا احترام بھی نہیں کرن گے اللہ اور کرتے نے بزرگاں دا احترام نہیں کہتے حیا نہیں آیا کہ یار سفید داڑھی ہے محبوب علیہ السلام بھی سفید داڑھی اللہ حیا کرتے سن ایڈے بغیرت میں شرم ہو گئے نے سفید داڑھی نے کرے حیا نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا قصور ساڈا اپنا ہے اساں نیکی دا آکھنا چھڑ دیتا برائی تو روکنا چھڑ دیتا بے شک بے شک۔ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ صحابی ہوندے سن صحابی رسول اللہ سن انہاں دی داڑھی تے نا سفید کے وال سی سرکار اسلام دے واسطے اٹھ کھڑوندے سن سبحان اللہ۔ میں تو سامنے کدے اٹھے ہیں نا اساں الٹا سفید داڑیاں دی بےزتی کرتے ہیں ہم شرم نہیں آتی ساڈی قوم نوجوانوں حیا ہی کوئی نہیں کہ یار آخر سفید داڑھی جو میرے پیو نے نہیں رکھی تے یہ بھی تو میرا پیو ہی ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ حاکم جڑے ہون گے تواڈے تے ظالم مسلط کیتے جان گے اور نہ تواڈے تے رحم کرن گے نہ تواڈے بچیاں تے رحم کرن گے نہ تواڈے بزرگاں دا احترام کرن گے اور نہ تواڈے بزرگاں دی او التجا سنن گے۔ اللہ اللہ۔ اج کسی دا پتر اگر بے قصور تھانے پڑیا جاوے تے ابا چٹی داڑھی والا جاوے تے حیا کردے نے او بولو تے صحیح نا نہیں کیوں نہیں کرتے کدے تساں سوچے کہ ساڈا وبال ساڈے تے پے گیا ہے۔ بے شک۔ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا اور نہ تواڈی درخواست منظور کرنی ہے اور نہ تواڈی مدد کرن گے کرتے نے مدد نا کو مسئلہ تے مسئلہ بن جائے ڈکیٹی چوری ہو تے فون کرو ہاں جی یہ مسئلہ بن کے جاندے نے کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا اور اگر تواڈے کول کوئی قصور ہو جائے تو سانوں کول معافی منگو گے تو تانوں معاف نہیں کرنا کرتے نے معاف نہیں کیوں نہیں کرتے آپ کدے مولوی نے معاف کیتا ہاں سمجھ آئی ہم صاحب دینا ایک لے میں کہا کہ بیکار صاحب ایسے کرنا کیوں کرتے ہو او میں کہا او پڑھیا جو ہے تے گلاں تے کرنی ہے بے شک ایسی باتیں کرتے ہو او میں کہا کرنی ہے نا بے وقوفا دین پڑھیا جو ہے تے قوم کو دین کا سنا نہیں بے شک ایسا کرنی ہے نا پھر لوگ تمہارے خلاف گلاں کرتے ہیں میں کہا کرن دے شاہ علی دے پیچھے ابن بلجا نے نماز پڑھی ہے سن کے نہیں پڑھے شاہ علی دا قاتل سی نماز شاہ علی کے پیچھے پڑھتا رہا دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتا رہا وقت ایسا آیا شاہ علی کو قتل کر مارا اللہ اکبر۔ مقتدی نے امام کو قتل کیتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو امیر معاویہ سرکار دے نال صلح فرمائی سی آپ دی گربان تے پھڑ کے آپ کو گھروں بلایا گیا سی گھروں بلا کے آپ کو ماریا گیا سی وہ کوئی ہندو سکھ یہود نصارا نہیں سن وہ مسلمان ہی سن جنہوں نے آپ کو ماریا سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ پتہ ہے تانوں امام حسن نے جدو امیر معاویہ سرکار نال صلح فرمائی سی نا صلح فرمائی سی اے مسلمان ہی لوگ سن کوئی ہندو سکھ قرار نہیں سن تو منافق نے منافق سن لیکن کلمہ تو پڑھتے سن نا ہے تو مسلمان سن نا امام حسن کو گھروں کٹ کے آپ کی گربان میں پھڑ کے آپ کو ماریا گیا سی۔ پھر اور بھی وقت آیا امام علی مقام نو مقام کربلا تے شہید کر کیتا گیا اور شہید کرنا نے کوئی یہود نصارا تے ہندو سکھ نہیں سن وہ بھی مسلمان سن۔ اللہ پھر وہ وقت بھی آیا امام زین العابدین کو زہر دیتا گیا دینے والے کون سن وہ مسلمان سن ہندو سکھ نہیں سن۔ ہائے 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 اور جس قوم نے آل نبی اولاد علی نے چھڑیا اولاد علی تو اولاد علی شاہ علی نے چھڑیا وہ قوم اج دے اماموں نے چھڑ سکتی نا انہوں نے قصور بھی آئی سی وہ حق کار دے سن اور ساڈا قصور بھی ہے اساں حق کار نہیں
بے شک بے شک وہ لوگ مسلمان سن جنہوں نے امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا تو وصال کر کے آپ کو قبر شریف چ باہر کڈ کے ایک درخت کے نال لٹکا کے تھلے اگ بال کے آپ کی لاش کو جلا دیتا گیا سی اللہ اکبر پتہ تمہیں ایسی گلاں کدے علماء نے کیتی ہی نہیں دسی ہی نہیں بے حق والے دے نال کی ہوندا ہے اے حق والے دے خلاف شروع تو لوگ نہ کردے آئے نے نہ امام زین العابدین نو لوگ اور حضرت زید نو لوگ روکدے سن کہ حق نہ آکھنی نہ تے اساں تے بڑا برا کریں گے لیکن آپ پھر بھی حق آکھدے رہے آپ دنیا تو وصال کر گئے اے لوگ وہی منافق سن انہاں دی ذریت بھی چلنی سی تے حق والے دی چلنی سی اج جڑے حق والے دے خلاف پروپیگنڈا کردے نے انہاں دی ذریت چلی ہوندی ہے جڑے حق والے دا احترام کردے نے او بھی شاعری تو چلی سبحان اللہ امام زید نو آپ دنیا تو وصال کر گئے سن قبر کو کٹ کے درخت کے نال الٹا لٹکا کے آپ نے لاش دے تھلے اگ جلائی گئی سی آپ کی لاش کو راکھ کیتا گیا سی اللہ وہ ہندو سکھ نہیں سن وہ بھی مسلمان سن اور جنہوں نے شاہ علی نو نہیں چھڈیا امام حسن نو نہیں چھڈیا امام حسین نو نہیں چھڈیا مسلم بن عقیل نو نہیں چھڈیا امام علی مقام نو نہیں چھڈیا امام زین العابدین نو نہیں چھڈیا امام زین العابدین دے بیٹے امام زید نو نہیں چھڈیا تو سانو کون اج کدو چھڈ سکدی ہے بے شک ایویں لوگ پریشان نہیں کہ قاری صاحب حق آکھنے تے لوگ گلاں کردے نے تنخواہ بھی نہیں دیندے جڑی عید دیندے وہ بھی بند کر دو میں کہ انہاں نوں بند کرن دے مدینے والا پڑھ گن دے سبحان اللہ انہاں نے گن کے دینی ہے مدینے والا پڑھ گنا دے بے شک ایک دفعہ بن کے تے ویکھنا مدینے والا سبحان مدینے والا ایک دفعہ بن کے ویکھ پھر مدینے والا ان دے گا انتظامیہ بھی نمازی بھی محلے والے بھی پریشان ہو جان گے کہ امام کی تنخواہ تو تھوڑی امام کو پیسہ آمدہ کی بے شک بے شک لیکن انہوں نے پتا اساں گن کے دینے ہیں اور یہ 100 دینے ہیں تے جگ نوں دسنے امام نوں 100 دیندا ہے مدینے والا لکھاں تے کروڑاں دیندا ہے پتہ نہیں چلن دیندا سبحان اللہ کیا فرمایا قدر تے کیوں آیا بد نصیبا ہزاراں رنگے محمد لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے چولیا کتنے مزے کی بیگ یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے بے شک وہ حضور من کے دے کرنے ایک دفعہ اے حضور اینا دیندے نے قیامت تک پھر منگن کی ضرورت نہیں رہتی بے شک اس واسطے پریشان نہ ہو جڑے حق بیان کرتے ہیں حق والے دے خلاف پروپیگنڈا شروع تو چلے آتا ہے اور جنہاں عائشہ علی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تے شاہ علی نہیں چھڈیا امام حسن دے پیچھے نمازاں چڑھیاں نمازاں پڑھیاں حالانکہ نواسہ رسول سن ہے حسنین کریمین نو اس قوم نے نہیں چھڈیا کیوں نہیں چھڈیا حق آخری سی امام زید نو نہیں چھڈیا جڑے دنیا تو وصال کر گئے نے انہاں منافقاں نے قبر جو آپ کو کڈ کے دے آپ دی سوری نو اگلا اللہ اج دے پیر بے ایمان والے پیر دی حق آخنے حق نے مرید چھڑ جان کے کہنا پوی جڑا پوی تیرے تے مرید تیرے نال تاں لگے سن کہ تو جھوٹ مار کے پروپیگنڈا کر کے مریداں نال اور لانتیا حق آکھ قسم خدا دی کر کے آنا پیران نماز جنازہ نہیں پڑھانا دا دعا نہیں منگنی آتی تے پیر بڑے پھر دینے پھر انہوں نے پیران دی نا کروڑا تے اربان دے نال جاتا نہیں اور پتہ ہے ایک ایسا کوئی پیر بے ایمان نکلا ہے شور نکلا ہے جڑا کہتا نا مسجد جا کے جماعت نہ نماز نہ پڑھیا کر میں کہ تیرے ابے دی حویلی جا کے پڑھیا کر مسجد دی جماعت نہ جا کے نماز پڑھو تے بکھراوا ہو جاتا ہے بس دل دی نماز ہے میرے دربار تے نظرانہ دو میں تواڈے حصے دی نماز پڑھ چھڈنا میں کہ سرکار نے نہیں فرمایا امام حسن تے حسین نے نہیں فرمایا کہ ساڈے دربار تے آ کے چڑھاوا چڑھاؤ تے چادر چڑھاؤ تے بس تواڈی نمازاں ہونی اور خدا را دو نمبر جدوں پیراں دے متھے لگے ہو حق والے دے مخالف ہو گئے ہو بے شک کیونکہ جن نے باطل ویکھے ہوئے انہوں حق دی قدر تک کرتا جن نے حق ویکھے ہوئے کدے باطل تے تھکدے بھی نہیں بے شک اینج ہے نا بے شک اس واسطے حق والیاں دا ساتھ دیو نہیں تو بڑی بری ہونی نے جب حق دی مخالفت کیتی وہ فرماتے ہیں حق یہ سننا سکو تے حق دی مخالفت نہ کرو اے آپ کو یار حق مار حق لے کے آسمان بے شک دعا کر مولا تعالی جل شان دین اسلام تے چلن دی توفیق عطا فرماوے جڑے حق دا ساتھ دیندے نے مولا تعالی جل شان کو خاتمہ بالخیر فرماوے جنت الفردوس درجہ عطا فرماوے آمین